میں ہوں آن ساہی روڈ ٹو ایسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے کو ہوسٹ اور ایکسپرٹ ہمایوں خان صاحب. ہمایوں خان صاحب، ویلکم ٹو دا شو. آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے افغان پیس پروسیس اور اس کے ریجن پہ جو ریپرکشنز ہیں یا ریجن پہ اس کے کیا اثرات ہیں. افغان پیس پروسیس جو کہ طالبان اور امریکہ میں 29 فروری 2020 میں جو معاہدہ ہوا، تو اس کے بعد یہ دیکھا جا رہا تھا، یہ اس طرح لیا جا رہا تھا کہ شاید اب افغانستان کے حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہوں گے، وہاں پہ جو وائلنس ہے کم ہوگا اور بڑی جلدی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں افغان عوام کے لیے بہتر ہوں گی. لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا تقریباً 6-7 مہینے گزرنے کے باوجود ابھی تک نہ تو وائلنس میں کچھ کمی آئی اور نہ ہی انٹرا افغان پیس پروسیس جو کہ طالبان اور افغان حکومت اور مختلف دڑوں میں افغان دڑوں میں شروع ہونا تھا وہ ابھی تک ہو سکا ہے. یہ مارچ میں شروع ہونا تھا لیکن ابھی تک سپٹمبر جو آ گیا لیکن ابھی تک یہ شروع نہیں ہو سکا. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. اس میں جو سب سے مین فیکٹر ہے وہ جو پرزنر ریلیز ہونے تھے ان کا معاملہ. طالبان نے تو 1000 جو پرزنرز ریلیز کرنے تھے وہ کر دی، لیکن افغانستان حکومت کی طرف سے اب جو آخری 300 پرزنرز تھے ان کو نہیں ریلیز کیا جا رہا تھا. کل جو ہے وہ 100 پرزنرز اور ریلیز کیے گئے ہیں طالبان کے، لیکن ابھی بھی 200 سے زائد افغان پرزنر جو ہیں طالبان پرزنرز افغان جیلوں میں ہیں. تو بہت ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں. کابل میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، دوحہ میں جہاں پہ دوبارہ سے انٹرا افغان ڈائلاگ جو ہے وہ ہونا ہے اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ سپٹمبر میں یہ شروع ہو جائے گا. لیکن ابھی تک بڑی فلوئڈ چیزیں ہیں. ابھی تک یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا حتمی طور پہ کہ سپٹمبر میں یہ جو ہے انٹرا افغانستان جو ہے ڈائلاگ شروع ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا. اچھا، اس سارے ایشو میں جو ریجنل فورسز ہیں، خاص طور پہ پاکستان، چائنا اور انڈیا کا کیا رول ہے، اس پہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہمایوں خان صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ افغانستان کا پیس جو ہے وہ کتنا اہم ہے ریجن کے لیے اور اس کے کس طرح کے ڈیویڈنڈس ریجن کو مل سکتے ہیں اور خاص طور پہ پاکستان کو اور سی پیک کو. تھینک یو سعید صاحب، بڑا اہم سوال ہے اور یہ ابھی کا ایشو نہیں ہے. پچھلے جو ہے وہ 25 30 40 سالوں سے جو ہے نا افغانستان ایک کانفلکٹ کی صورتحال کے اندر ہے. مختلف ناموں سے اس کو جو ہے یاد کیا جاتا ہے، یا ایکیڈیمیا کے اندر یا جرنلزم کے اندر بھی جو ہے نا اس کو گریو یارڈ آف ایمپائرز کہا جاتا ہے. تو آپ اس تناظر میں آپ یہ لیں، اور یہ کوئی اتنا آسان ایشو نہیں ہے جو حل ہو جائے بڑے آسانی سے. اس میں بہت زیادہ فیکٹرز ہیں اور بہت سارے ممالک جو ہیں اس میں جو ہے نا ان کے سٹیکس ہیں. امریکہ جو سب سے بڑا وہ ملک ہے جو اس وقت ایک آکیوپائنگ فورس کے طور پہ وہاں پہ آیا اور اس کو جو ہے نا اس کی لانگسٹ وار جو ہے یہاں پہ چل رہی ہے. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایک بڑا الیکشن سلوگن ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ نومبر سے پہلے وہ کچھ ایسی کوشش کریں کہ تمام جو امریکن فورسز ہیں ان کو وہ نکال کے لے آئیں. لیکن یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ افغانستان گورنمنٹ جو ہے، جو کہ ابھی ایک الیکشن کے نتیجے میں جس کو پھر پوری دنیا میں ڈاؤٹ کے طریقے سے دیکھا گیا ہے، جو فارم ہوئی ہے وہ عبداللہ صاحب اور پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب کی ایک اگین کولیشن گورنمنٹ بنی ہے جس میں پاور شیئرنگ فارمولہ انہوں نے آپس میں طے کر لیا. سب سے لوسٹ ٹرن اوور تھا الیکشن کا، تو وہ اس کی لیجیٹمیسی پہ جو ہے وہ ڈاؤٹ کرتا ہے. پھر جو فروری میں جس طرح آپ نے ذکر کیا طالبان کا ایگریمنٹ ہونا امریکہ کے ساتھ، وہ ایک علیحدہ جو ہے افغانستان گورنمنٹ کے لیے ایک مسئلہ تھا کہ افغانستان گورنمنٹ کو اس میں شامل نہیں کیا گیا. طالبان نے ڈائریکٹلی امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ طے کر لیا. تو ان سارے معاملات نے اس کو بہت کمپلیکس کر دیا. پھر اس میں جو ہے نا جو امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ کر لیا اور گورنمنٹ کو شامل نہیں کیا، اور اب جلدی میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اس سال اگلے سال نومبر تک جو ہے وہ اس میں نکال رہے ہیں اور اس کو ایک طرح کا سرنڈر بھی کہا جا رہا ہے امریکہ کا. تو افغانستان کے لیے اس میں کیا ہے؟ کیا طالبان زیادہ پاورفل ہو کے نہیں نکلیں گے؟ میرا خیال ہے وہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ جب امریکہ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تو انہوں نے جن سے 20 سال سے وہ لڑ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان سے دہشت گرد ہیں اور ان کو جو ہے نا ایک غلط رنگ سے، مطلب امریکہ کے اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس کو پورٹرے کر رہے تھے. معاہدہ طے کرنے کا مطلب ہے کہ وہ لیجیٹمیٹ پلیئر ہے اس علاقے کا یا خطے کا. تو اس نے جو ہے نا معاملات کو اور گھمبیر کر دیا. اب جو پرزنرز ایکسچینج کا جس طرح آپ نے کہا، تو پریزیڈنٹ غنی نے جو ہے اشرف غنی نے صرف اس وجہ سے وہ پرزنرز ایکسچینج کرنے سے انکار کیا کہ ہمیں اس معاہدے کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا یا ہم سے کیوں نہیں پوچھا گیا. خیر یہ ایک بہت لمبی بحث ہے، اس کو ہم اس سیشن میں اب یہ مجھے بتائیں کہ لیجیٹیمیٹ فورس ماننے کے بعد تو کیا ریجنل اور انٹرنیشنل جو
فورسز ہیں جیسے چائنا ہے، پاکستان ہے، تو ان کا طالبان کے ساتھ ایک کنیکشن رکھنا، یہ کانٹیکٹ رکھنا ان پچھلے 20 سالوں میں جس کو بڑا کرٹیسائز بھی کیا جا رہا تھا، تو کیا وہ بھی لیجیٹیمائز نہیں ہوگا کہ شاید وہ بہتر، ان کی اسٹریٹجی بہتر تھی؟ نہیں یقیناً بہتر تھی، بلکہ یہ تو ثابت اس چیز کو کرتا ہے کہ جو ہم اپنی پالیسی بنائے رکھ رہے تھے اس سے کچھ عرصہ سال پہلے تک، اور عمران خان حکومت میں آنے سے پہلے بھی جو یہ کہہ رہے تھے اور گورنمنٹ میں آنے کے بعد تو ان کی بات اور لیجیٹیمیٹ ہو گئی ہے کہ اس مسئلے کا حل صرف طالبان سے ٹاکس کے تھرو ہے، اور ٹاکس اب تبھی کرتے ہیں جب آپ اگلے کو ایکول پارٹنر سمجھتے ہیں یا ایک لیجیٹیمیٹ سمجھتے ہیں. تو یہ ان کی پالیسی بہت اچھی تھی، اور پاکستان کا رول اس پورے جو ہے سیناریو میں سب سے اہم ہے. پاکستان وہ واحد پلیئر ہے جس کے جو ہے افغان گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہیں، اس کے طالبان کے ساتھ بھی تعلق، اور پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جس نے اس ٹاکس کو فیسیلیٹیٹ کیا. ابھی کچھ دن پہلے جو ہے ماسٹر خلیل زاد آئے ہوئے تھے، پھر دوحہ سے ایک ڈیلیگیشن طالبان کا ہے جس کی ہماری عسکری اور سول قیادت کے ساتھ گفتگو ہوئی. تو یہ اس طرف، لیکن اس میں جو اسپوائلر کا کردار ہے اگر آپ اس کو جو دیکھیں تو پچھلے ہفتے جو ہے نا گلبدین حکمت یار صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ انڈیا جو ہے وہ اس کو ایک اسپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ ایک افغانستان کے نارتھ میں ایک ملیشیا تیار کیا جائے جو کہ اس پیس پروسیس کو خراب کرے. اور یہ جو وائلنس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کم نہیں ہوا، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ بہت سارے اور فیکٹرز بھی ہیں، وہاں پہ وار لارڈز بھی ہیں، وہاں پہ آئی ایس بھی ہے، وہاں پہ کچھ ایسے کردار ہیں جو کہ ایسے ممالک ہیں جس میں انڈیا سر فہرست ہے جو چاہتا ہے کہ یہ پیس ٹاکس نہ ہوں اور کامیاب نہ ہوں. اور اس کے نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا خطے میں پاکستان کو نقصان ہوگا، اس میں چائنا کا جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے، یہ بیلٹ اینڈ روڈ ہے جو کنیکٹیوٹی کا پروجیکٹ ہے، وہ نہیں ہوگا. ایران کے ساتھ جو تعلقات نارملائز ہو رہے ہیں وہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر افغانستان ٹھیک نہیں ہوتا تو ان سارے ممالک جو ہیں ان میں حالات خراب ہی رہیں گے. لیکن انڈیا میں ایک بڑی اس وقت جو ہے ایک سوچ ہے کہ شاید انہوں نے پچھلے 20 سالوں میں ایک اچھا پلے نہیں کیا افغانستان میں، طالبان کے ساتھ انہوں نے کانٹیکٹ اپنا نہیں رکھا. تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہاں پہ یہ ایک طرح سے اسپائلر کے طور پہ وہ آ رہے ہیں، حالانکہ تو کیا یہ دونوں طرح کی سوچ وہاں چل رہی ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ ابھی بھی بڑا اسٹرانگلی وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے طالبان کو، کیونکہ ایک وہ لیجیٹیمیٹ فورس کے طور پہ اور ایک لیجیٹیمیٹ اینٹیٹی کے طور پہ سامنے آئے ہیں. تو اس سارے میں جو انڈیا کی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکمت یار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی ملیشیا بنانے جا رہے ہیں، تو کیا کوئی دوہرا میں وہاں پہ وہ پلے کر رہا ہے اپنا؟ میرا خیال ہے نہ صرف دورہ کر رہا ہے بلکہ انڈیا ہمیشہ سے کنفیوز رہا ہے افغانستان کے معاملے میں. اس کا افغانستان کے ساتھ انٹرسٹ پاکستان کی وجہ سے جڑا رہا کہ جب ہم نے وہاں پہ طالبان کے ساتھ تعلقات رکھے تو انہوں نے ناردرن الائنس کے ساتھ تعلقات رکھے اور ان کو سپورٹ کرتے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. تو ان کی جو پالیسی افغانستان کی ہے اٹ از تھرو دا پرزم آف پاکستان. اب آپ اس کو صحیح کہیں یا غلط کہیں، لیکن ابھی جو اب کے حالات میں جو ایکسپرٹس ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے یا جو پیس اینڈ کانفلکٹ کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی افغانستان کی پالیسی جو ہے وہ ناکام ثابت ہوئی ہے، اور اس کے جو خطے میں اثرات اچھے ہو سکتے تھے وہ ایک نیگیٹو ہے. اور اب بجائے اس کے کہ وہ اس پیس پروسیس کو سپورٹ کرے اور کنٹینیو کرنے دے، وہ اس کو خراب کرنے کی اس پہ ہے، اور جو ایک اس کی غلط پالیسی کی کنٹینیویشن ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملات انڈیا اور خراب کرے گا پورے خطے کے لیے. اچھا، جو سب سے بڑا پلیئر ہے اس ریجن کا چائنا، اس کا آپ کردار کس طرح دیکھ رہے ہیں اس پورے پیس پروسیس میں اور افغانستان میں امن کے حوالے سے؟ کیا جو امریکن فورسز نکل رہی ہیں چائنا اس کو سپورٹ کر رہا ہے یا ابھی وہ بھی اس کو؟ نہیں چائنا یقیناً اس کو اس پیس پروسیس کو ابھی سے نہیں پچھلے چند سالوں سے سپورٹ کر رہا ہے. ہم ایک ٹرائی لیٹرل ڈائلاگ ہے جو چائنا، پاکستان اور افغانستان کا ہے. اس کے علاوہ جو ہے بیک چینل پہ اگر آپ دیکھیں تو طالبان کی کچھ نیگوسیشنز پچھلے ایک سال کے اندر چین کے اندر ہو چکی ہیں، شنجیانگ کے اندر ہو چکی ہیں، اور چین نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے اس معاملے میں کہ اگر امریکہ وہاں سے نکل کے جانا چاہ رہا ہے تو اس کو ایک ایمیکیبل فیس سیونگ سلوشن دیا جائے. اس کا ریزن یہ ہے کہ امریکہ کا وہاں سے نکلنا جو ہے ایک خطے کے لیے بڑا اہم ہوگا کہ اسٹیبلٹی واپس آئے گی. افغان فورسز جو ہیں ویکیوم بھی تو ہو سکتا ہے کریٹ، ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس میں پاکستان، ایران اور چائنا اور باقی جو ریجنل ممالک ہیں وہ ایک کردار ادا کریں گے کہ جو بھی پاور شیئرنگ فارمولا بنے اس میں جو بھی حکومت افغانستان میں قائم کرے اس کو آپ سپورٹ کریں، اور 4 یا 5 سالوں میں سپورٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ سیلف سسٹیننگ ہو سکتے ہیں. تھینک یو ہمایوں خان صاحب. جی آپ نے سنا ہمایوں خان صاحب کا تجزیہ، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ امن جو ہے وہ بہت ضروری ہے کنیکٹیوٹی کے لیے، اور اس میں چاہے سی پیک ہو یا کوئی بھی اور ریجنل کنیکٹیوٹی کا پروجیکٹ ہو، سب سے اہم ہے کہ افغانستان میں امن ہو، اور امن جو ہے وہ افغان اونڈ ہی ہونا چاہیے، اور وہ افغان اونڈ ہی ہوگا کیونکہ جو ریجنل یا انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ فیسیلیٹیٹ تو کر سکتے ہیں لیکن وہ انفورس نہیں کر سکتے کوئی بھی وہاں پہ حل.
تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اگلی قسط میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں.